آپ کی ज़िंदगी में भी नाकामी है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, कर्ज़ है, बेसुकूनी है, नाकामी है, तो जनाब आप इन नाकामियों से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जनाब, सिर्फ आपके लिए। अगर आपने क्लिक किया है या ज़रूर आप परेशानियों में घुले हुए हैं जनाब, तो जनाब आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई गई है जनाब। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सच्ची कहानी किस तरह मैंने इस्तिग़फ़ार से अपनी ज़िंदगी बदली जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदाई हुई हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, अपने आपे के साथ रहें। आपके आपे भी अल्लाह के करम सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिग़फ़ार की वीडियो मैंने इतनी बनाई है, इतनी बनाई और आपने बहुत ही पसंद की है जनाब। तो जनाब आज नई वीडियो इस्तिग़फ़ार के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जनाब जहाँ पर हम बहुत परेशान होते हैं, दिल भी बेसुकून होता है, घर में बहुत से मसाइल होते हैं, किसी की को माली मुश्किलात होती है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ जाता है। तो ना ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा अमल शुरू करें ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इस्तिग़फ़ार आपने पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है जनाब, और मैंने ये इसको किस तरह पढ़ा। अल्लाह ने मेरे तमाम मसाइल जो है वो हल कर दिए। देखिए इस्तिग़फ़ार का अमल कैसे होता है। चीज़ छोटा सा एक अमल है ना, बज़ाहिर तो इस्तिग़फ़ार एक छोटा सा अमल है, लेकिन जब को शुरू करेंगे ना तो इस्तिग़फ़ार में मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह अल्लाह वज़्ज़ल आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाएंगी और आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। देखिए अल्लाह ताला तो रहीम है, गफ़ार है जनाब, रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है। हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो ही जाते हैं जाने अनजाने में से, लेकिन कोई जानबूझकर गुनाह नहीं करता, हमेशा जाने अनजाने में हो जाता है। कोई ज़बान के ज़रिए से, कोई हाथों के या कोई आँखों के, हर तरीके से गुनाह हो ही जाते हैं, इंसान को पता नहीं चलता। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि ये रिज़्क़ में इजाफ़ा, दिलों को सुकून और मुश्किलों का हल है। अगर आप किसी भी लिहाज से मुश्किल में नापसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, आप शादीशुदा होने के बावजूद आपके औलाद नहीं है, कारोबार में मसला है, रिस्क में तंगी है और बहुत से मसाइल हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं, कोई भी हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो बहन भाइयों मेरे, या आप बहन भाइयों में अक्सर औक़ात आपको पता है मसले चल ही पड़ते हैं, लेकिन कोई कर्ज़ का मसला होता है, कर्ज़ में डूबे होते हैं, माली मुश्किलात होती हैं और इसके अलावा बहुत सी परेशानी होती है। तो ये इस्तिग़फ़ार आपको आज मैं बताऊंगी जो आपने पढ़ना है 313 मरतबा, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह वज़्ज़ल आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा जनाब। कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं आसमान से खूब बारिशें बरसाऊँगा, तो मैं माल और औलाद से नवाजूंगा, और ये इस्तिग़फ़ार की बरकत से। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए हर गम को दूर कर देगा। सोचें कि कितना आसान अमल है, कितना ज़्यादा फ़ायदे हैं इस्तिग़फ़ार से, ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। पहले तो आपके दिल को भी सुकून मिल जाता है, रिज़्क़ में बरकत भी होती है, परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। देखिए आप जब अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह से जो गुमान करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको देता जाता है। जब अल्लाह ताला आपको देता है तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको समझ ही नहीं आती कहाँ कहाँ से आपकी कबूलियत हो रही होती है, कहाँ कहाँ से आपकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं। तो ये वही अमल होता है जब अल्लाह ताला से मांगने का अमल होता है। मैंने ये अमल ना अपने लिए किया तो मैंने खुद महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह से चाहा वो मिल गया। हर वो काम जो मैंने सोचा था ना, अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। और वो क्या, अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम लोग गुमान रखते हो ना, तो अल्लाह ताला वो आपको अता कर देता है। देखिए जब हम परेशान होते हैं अल्लाह ताला हमें कभी नहीं छोड़ता, इंसान छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हमारी हर ख्वाहिशात को, हर बात को कबूल करता है। अगर जब नहीं ना भी करता, वो हमारे लिए कुछ बेहतर होता है, कुछ अच्छा सोचा होता है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, तो अल्लाह ताला इसलिए कबूल नहीं करता। देखिए वो 3 दर्जात होते हैं ना दुआ कबूल होने के। कभी कुछ जो दुआएँ होती हैं उसे
اسی ٹائم قبول ہو جاتی ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دور لے جاتا ہے یا پھر ہمیں بہترین دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان مایوسی میں آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ کیا میرے لیے مشکلات ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر آزمائش لے کر آتا ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں صرف انہی لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو، تب اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ زندگی میں کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے۔ تو کیا ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں جو ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے نا۔ دیکھیں جب یقین ہونا تو میں کہتی ہوں ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ مطلب 5 وقت آپ کو نماز پڑھنی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ استغفار جو ہے نا یہ کوئی لفظ نہیں ہے، استغفر اللہ جب تک نہ پڑھا جائے، استغفر اللہ جو ہے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ ایک مثال ہے، اگر ایک شخص گھر کے باہر ہے، نہر جا رہی ہے، وہ شخص اب 5 ٹائم نہاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل بھی نہیں رہتی، تو ٹھیک اسی طرح بھی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے نا تو یقین کیجئے آپ اپنے اللہ سے جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر دعا کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین بھی رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر جب یقین رکھا جاتا ہے نا تو یقین کیجئے ہر چیز اور ہر دعا جو ہے وہ آپ کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ پہلے میں کہتی ہوں کہ نیت یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی 99 دفعہ، کوئی 200 یا 500 یا 1000 یا 2000، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی قید نہیں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو لامحدود جب دیتے ہیں نا، ہر چیز عطا کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو وظائف کرتے ہیں اس کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خوشی سے جب کرتے نا، دیکھیے گا آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عز و جل 5 وقت جب نماز پڑھیں گی نا، اس کے بعد جب وظائف کرنے لگیں گی کثرت کے ساتھ، تو یقین کیجیے آپ کا دل لگنے لگ جائے گا نماز میں بھی اور عبادت کرنے میں بھی۔ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں گی تو میں کہتی ہوں فرضی جو ہوتی ہے نا، یہ نفلی عبادت خود بخود قبول ہو جاتی ہیں۔ جب فرضی آپ نے نہیں پڑھنا تو پھر نفلی عبادت کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جی جناب، آپ نے دوسری شرط یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر آپ کے یقین ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ہمیں ہر چیز ہماری مکمل کر دے گا ہمارا رب، تو جناب آپ کی ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر توکل آپ کا بھرپور ہونا چاہیے۔ جناب اب عمل کا ذکر کرتے ہیں، عمل کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ اس کو 21 دن کے اندر ہم نے اپنے اس نیت کو، اپنے اس وظائف کو، اپنے اس جو ہماری مراد ہے، دلی خواہش ہے، اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے۔ اول و آخر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 11 مرتبہ جو ہے درود پاک کلام پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے، وہ بھی ہم نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن میں پڑھنا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 21 دن پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ تو حاجت پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں صلاۃ جب حاجت پڑھتے ہیں نا تو یقین کیجئے ہر دعا آپ کی قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں غائب سے پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیسے قبول ہوگی، یہ تو میں نے کبھی مانگی تھی خواہش اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر دی، یہ تو دیر ہوگی لیکن میں نے کبھی مانگی تھی۔ تو دیکھیے گا جس طرح آپ اللہ سے گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو عطا کرے گا۔ تو بس یہ ہے اپنے سکون کے لیے، اپنی دلی خوشی کے لیے، چاہے کہ آپ اولاد چاہتے ہیں، پسند کی شادی چاہتے ہیں، بہن بھائیوں میں رجوع چاہتے ہیں، یا ایون کہ ہسبینڈ وائف میں کوئی اختلاف ہے اس میں رجوع چاہتے ہیں، یا وہ گھر میں کوئی ایون کہ اختلاف ہو چکا ہے، تو جناب یہ جو ہے وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ 21 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں پڑھنا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسی ہیں جو لڑکیاں کہتی ہیں یہ پیریڈس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ واحد وہ وظیفہ ہے جو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹتے، ایون کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تب بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو۔
تو جناب یہ دیکھیں پھر اگر چھوٹا وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اور صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے بس جلدی سے کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ بس مجھے یہ ہو گیا، مجھے 33 دفعہ ہو گیا، نہیں. دیکھیں آپ نے آرام سے، چاہے آپ 10 دفعہ یا دن میں 2 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، تو آپ آرام سے اور بس اس کی طرف آپ اس کے معنی کو دیکھو کہ اس کا میننگ کیا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے دوبارہ توفیق نہ دینا اس گناہ کی طرف یا اس طرف مجھے نہ لانا. تو یقین کیجئے آپ اپنے دل سے جب دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا کو قبول ہو رہی ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل آپ کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے گا. تو یقین کیجئے بس آپ نے 313 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور اپنی زندگی میں آپ نے پڑھنی ہے اور وظائف کرنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اپنی زندگی میں جب یہ عام کر لیں گی تو آپ کو سکون بھی کہیں نہیں آئے گا. آپ کا دل کرے گا کہ میں بس پڑھتی ہوں. جب آپ کی زبان پر جاری رہے گا نا یہ وظیفہ تو آپ دیکھیے گا کتنا اپنے آپ کو ہلکا ہلکا محسوس کریں گے. آپ کی زندگی میں جو بے برکتیں، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ رزق صرف آپ کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں خوشی کا بھی ہوتا ہے. آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بے سکونی ہے نا تو پھر بھی آپ کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا. اپنے دل کو، اپنی خوشی کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں. بہت سی میری مائیں، میرے بہنیں جو ہیں پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں کی کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، ایون کی جو شادی شدہ ان کی اولاد کے لیے اور ہسبینڈ وائف آپس میں تعلقات کے لیے. تو آپ یہ پڑھ سکتے ہو، کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ یہ پڑھ سکتے ہو. جناب آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. لائک شیئر اینڈ کمنٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو میں نیو آئیں سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں. جناب نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا.